STH کے فورم سے ہم آپ کو ایکسکلوسیو خبر دے رہے ہیں۔ یہ خبر ایک سوال کی صورت میں ہمیں دینی پڑ رہی ہے۔ سوال مجھ سے جو بار بار پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف کی تقریر کے پیچھے محرکات کیا ہے، اتنی سخت تقریر انہوں نے کیوں کی۔ معلومات کی بنیاد کے اوپر میں اس کا جواب آپ کو دوں گا، اور ساتھ ایک اور ذاتی سوال بھی ہے جو مجھ سے کیا گیا کہ کیا یہ تقریر یہ کس نے لکھی، کیا آپ نے لکھی۔ تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں اس کی وضاحت کروں، اس پر بھی میں آپ کو معلومات فراہم کر دیتا ہوں، آپ خود اپنا ذہن بنا لیں۔ تو پہلی میٹنگ کی طرف میں آتا ہوں جو نواز شریف کی تقریر کا باعث بنی۔ یہ وہ میٹنگ نہیں ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ستمبر کے پہلے ہفتے کے آخر میں یا اس سے دوسرے ہفتے کے شروع کے اندر ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر میاں محمد نواز شریف کے ایک نمائندے نے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی اور تفصیل کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کا یہ پیغام دیا واضح انداز سے کہ وہ اب مزید دباؤ برداشت نہیں کریں گے، سیاسی قدغنیں برداشت نہیں کی جائیں گی، اور ان کی پارٹی اور ان کی کمر جو ہے دیوار کے ساتھ لگا دی گئی ہے، جس کے جواب میں واضح انداز سے ان کو بتایا گیا کہ یہ نظام ایسے ہی چلے گا اور کسی قسم کی ہنگامہ خیز پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی گنجائش اس نظام میں نہیں ہے۔ جب بار بار یہ نمائندے کی طرف سے واضح انداز سے بتایا گیا کہ میاں محمد نواز شریف کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، وہ صرف واضح انداز سے بتا رہے ہیں کہ سیاست کا رخ تبدیل کرنے کے لیے اب وہ مکمل طور پر میدان میں اترنا چاہتے ہیں، وہ اور ان کی بیٹی سیاسی عمل سے دور نہیں رکھی جا سکتی، اور سیاست کا ایک نیا رخ اور موڑ آنے والا ہے، تو جس کے اوپر پھر واضح انداز سے بتایا گیا کہ مال روڈ کے اوپر دو بندے بھی اکٹھے نہیں ہونے دیں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کسی قسم کا جو تعطل ہے موجودہ نظام کے اندر وہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اس میٹنگ کے اندر عمران خان حکومت کو 3 سال مزید پورا کروانے کی ضمانت کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس میٹنگ کے اندر تمام جو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایشوز ہیں جو مسلسل چلے آ رہے ہیں جنرل راحیل شریف کے دور سے لے کر اب تک، چاہے اس کے اندر دوسرے معاملات کے ساتھ ڈان لیگز بھی ہو، ان کا احاطہ کیا گیا۔ گلے شکوے دونوں طرف سے کیے گئے، لیکن جو مڈل گراؤنڈ ہے اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو پایا، اور نہ ہی مڈل گراؤنڈ حاصل کرنے کے لیے بتایا گیا یہ میٹنگ کی گئی تھی۔ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اب سے اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، دوسری پارٹی پہلی پارٹی کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ کی اسٹریٹجی جو بھی ہو موجودہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ملک کے مفاد کا بھی بڑا ذکر ہوا اور یہ کہا گیا کہ آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تمام گلے شکوے سیاسی طور پر بھی ہوئے اور معاشی معاملات کا بھی احاطہ کیا گیا۔ وہی بیانیہ نواز شریف کے نمائندے کو سننا پڑا کہ ماضی کے اندر معیشت کی کیا حالت بنا دی گئی، جس کے جواب میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا بتایا گیا ہوگا۔ پھر موجودہ معاشی جو حقائق ہیں ان کا بھی احاطہ کیا گیا ہوگا۔ تو ایک جامع اور مربوط قسم کی میٹنگ ہوئی، تمام ایشوز کا احاطہ کیا گیا۔ اس میٹنگ میں سے کوئی نتیجہ نہ نکلا، ایک نے سنایا، دوسرے نے سنا، پھر دوسرے نے سنایا اور ایک نے سنا، اور پھر واپس جا کے میاں محمد نواز شریف کو بتا دیا گیا کہ یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اس کے اندر آپ اپنا لائے عمل مرتب کر لیں۔ تو یہ نواز شریف کے جو خصوصی نمائندے ہیں ان کی میٹنگ اور ہوئی چیف آرمی سٹاف کے ساتھ، اور اس میٹنگ کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے بھی بعد میں شرکت کی اور انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، لیکن میٹنگ کا رخ جو ہے اور نتیجہ جو ہے وہ وہی رہا جو میں نے بیان کیا ہے۔ اب آ جائیں آپ اس پر کہ تقریر کس نے لکھی۔ تقریر پہلے تو میں بتا دوں کہ میں تقریر لکھنے والا نہیں ہوں، میں تاریخ لکھنے والا ہوں، میں صحافی ہوں۔ تقریر لکھنے والے ہیں لیکن وہ میں نہیں ہوں۔ نواز شریف کو 4 یا 5 ذرائع سے ان پٹ تقریر کے اوپر دی گئی۔ تقریر کی جو سمت ہے اور تقریر کی جو ٹون ہے وہ انہوں نے خود ہی طے کی، یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، لیکن جو اسلام آباد سے ان کو چھوٹے چھوٹے تھاٹ پیپرز بھجوائے گئے، ان میں سے بہت سارے تھاٹ پیپرز جو ذرا ہارڈ لائن لیتے ہیں ان پر انہوں نے ریلائی کیا اور تقریر انہوں نے اپنی لکھی۔ شاید کچھ پیجز جو ہیں وہ لاہور سے آئے ہوں اور کچھ پیجز جو ہیں وہ لندن میں ہی تیار کیے گئے ہوں، تو مشاورت کے ساتھ یہ تقریر لکھی گئی۔ تقریر کے اندر جو سختی ہے بہرحال اس کا تعلق اس میٹنگ سے ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، جو ایکسکلوسیو خبر ہے، جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ میٹنگ سے بالکل علیحدہ ہے اور اس سے پہلے ہوئی ہے۔
اس میٹنگ کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان دلوں میں تیل پہلے بھی نہیں تھا، اب تو بالکل بھی نہیں ہے، تو اب جو ہم نے کام کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اب ہم کشتیاں جلا کے اور پلوں کو گرا کر مکمل طور پر ایک سٹینڈ لیں گے اور اپنی سیاسی ایکٹیویٹی جاری کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے رد عمل کیا آتا ہے، اور جب وہ دوسری طرف سے بات کر رہے ہیں رد عمل آنے کی، تو ان کا حوالہ ظاہر ہے عمران خان حکومت نہیں ہے، ان کا حوالہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جن سے انہوں نے لاسٹ انگیجمنٹ ستمبر کے پہلے ہفتے کے آخر میں یا ستمبر کے دوسرے ہفتے کی شروعات میں کی، اور وہ بے ثمر اور بے نتیجہ ثابت ہوئیں۔ دونوں پارٹیز نے اپنا کہنا سننا کیا اور اپنے اپنے سٹینس کے اوپر واپس چلی گئیں۔ توقع اب یہ کی جاتی ہے کہ ان میٹنگز کے بعد سیاسی تجزیہ نگار جو پارٹیز کے ساتھ منسلک ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ان میٹنگز کے بعد سیاسی جماعتوں کا باقاعدہ امتحان شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اس میٹنگ کے اندر جو باتیں کی گئی تھیں اس سے واضح لگ رہا تھا کہ موجودہ نظام عمران خان کے نیچے چلانے والے جو ہیں وہ اس کو ایسے ہی چلائیں گے جیسے اس وقت چلا رہے ہیں۔